کی نظر پڑی تو انہوں نے کہہ دیا لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تلے شد پیدا دانا جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کے شہید جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا حضرات اکرام شریف پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعہ دینا بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اکرامی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جو شخص کثرت اور محبت کے ساتھ غور سے سنیے جو شخص کثرت اور محبت کے ساتھ مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا کل قیامت کے دن اسے میں اپنے دامن مبارک میں چھپا لوں گا لیکن شک کرنے والے شک کرتے ہیں اگر تمہارے نبی کا دامن 1 میٹر کا ہوگا تو 1 امتی آ جائے گا 2 میٹر کے ہوں گے تو 2 امتی آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ اگر تمہارے نبی کا دامن 5 میٹر کے ہوں گے تو 5 امتی آ سکتے لیکن 6 امتی نہیں آ سکتے نبی پر درود پڑھنے والا 1 امتی نہیں ہوگا تمہارے نبی پر درود پڑھنے والے 2 امتی نہیں ہوں گے تمہارے نبی پر درود پڑھنے والے 5 امتی نہیں ہوں گے بلکہ امتیوں کا تعداد بہت زیادہ اور بے شمار ہوں گے تمہارے نبی اپنے دامن مبارک میں کیسے چھپا لے گا گھبرانا اور پریشان مت ہونا میرے بھائیو میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا خواجہ غریب نواز ہمارے ملک کو خبر ملی ہے ایک غریب بابا آیا ہے ایک فقیر بابا آیا ہے ایک مولانا آیا ہے ایک خانقاہ میں رہنے والا شخص آیا ہے پھر پرتھوی راج چوہان نے قاصد بھیجا اور جا کر کے اس سے کہہ دو وہ ہندوستان سے واپس چلا جائے وہ اجمیر سے واپس چلا جائے پھر پرتھوی راج چوہان کے قاصد نے آ کر کے خواجہ غریب نواز کو کہا آپ ہندوستان سے واپس چلا جائے آپ ہندوستان سے واپس چلا جائے آپ اجمیر شریف سے واپس چلا جائے میرے آقا معین الدین چشتی ارشاد معین الدین ہندوستان میں الیکشن لڑنے نہیں آیا ہے معین الدین ہندوستان کا شہنشاہ بننے نہیں آیا ہے بلکہ معین الدین ہندوستان میں الیکشن لڑ کے آیا ہے معین الدین ہندوستان کا شہنشاہ بن کے آیا ہے معین الدین ہندوستان کا شہنشاہ بےمانی کر کے نہیں بنا معین الدین ہندوستان کا شہنشاہ شیطانی کر کے نہیں بنا معین الدین ہندوستان کا شہنشاہ گھوٹالہ بازی کر کے نہیں بنا بلکہ معین الدین کو ہندوستان کا شہنشاہ آقا کائنات نے بنایا ہے معین الدین کو ہندوستان کا شہنشاہ دونوں عالم کے مالک و مختار نے بنایا ہے پرتھوی راج چوہان کے قاصد نے پرتھوی راج چوہان کو جا کر کے کہہ دیا پرتھوی راج چوہان نے آنا ساگر میں سپاہی کو کھڑا کر دیا میرے آقا کو پانی کی ضرورت پڑی ہے میرے آقا اپنے مرید بختیار کاکی کو حکم فرمایا ہے بیٹا بختیار کاکی کاسا لے کر کے جا اور آنا ساگر سے پانی لے کر کیا میرے آقا بختیار کاکی کا آنا ساگر کے قریب گئے ہیں دیکھا گیا ہے سینکڑوں سپاہی کھڑا ہے قسم خدا کی مسلمانوں میرے آقا بختیار کاکی نے آنا ساگر میں کھڑے سپاہیوں سے کہا ہے اے سپاہیوں مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے اے سپاہیوں مجھے میرے استاد نے بھیجا ہے اے سپاہیوں مجھے میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے اے سپاہیوں مجھے ایک کاسا پانی دے دو آنا ساگر میں کھڑے سپاہیوں نے کہا ہے آپ واپس چلا جا یہ پانی کسی غریب کو نہیں دیا جائے گا یہ پانی کسی فقیر کو نہیں دیا جائے گا یہ پانی کسی مولانا کو نہیں دیا جائے گا یہ پانی کسی خانقاہ میں رہنے والا شخص کو نہیں دیا جائے گا میرے آقا بختیار کاکی خالی کاسا لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور مجھے پانی لینے کے لیے روک دیا گیا حضور مجھے پانی لینے کے لیے منع کر دیا گیا میرے آقا معین الدین چشتی سنتے ہی مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا بختیار کاکی تو پریشان کیوں ہوتا ہے بیٹا بختیار کاکی تو گھبراتا کیوں ہے اس سے بہت پہلے پرتھوی راج چوہان کے بابا یزید کرب و بلا میں میرے بابا حسین پہ پانی بند کر دیا تھا وہاں دین بچانے کی بات تھی یا دین پھیلانے کی بات ہے وہاں صبر دیکھنے کی بات تھی یا صبر دکھانے کی بات ہے ساگر تالاب میں بہنے والی پانی سے کہتے اے پانی اگر تو عزت چاہتا ہے اے پانی اگر تو وقار چاہتا ہے اے پانی اگر تو مرتبہ چاہتا ہے اے پانی اگر تو فضیلت چاہتا ہے اے پانی اگر تو کل قیامت تک مومنوں کے نظروں میں شمارا چاہتا ہے تو تمہیں معین الدین طلب کیا ہے تمہیں خواجہ غریب نواز بلایا ہے قسم خدا کی مسلمانوں تاریخ اجمیر بتاتی ہے میرے آقا بختیار کاکی کاسا لے کر کے آنا ساگر کے قریب گئے ہیں اور آنا ساگر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے اے آنا ساگر اگر تو مقام چاہتا ہے اے آنا ساگر اگر تو مرتبہ چاہتا ہے اے آنا ساگر اگر تو فضیلت چاہتا ہے اے آنا ساگر اگر تو کل قیامت تک مومنوں کے نظروں میں شمارا چاہتا ہے معین الدین طلب کیا ہے خواجہ غریب نواز بلایا ہے تاریخ اجمیر بتاتی ہے آنا ساگر آگے ہلا پیچھے ہلا دائیں ہلا بائیں ہلا نچوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے قاشے میں سما گیا جب اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے ولی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے نبی کا عالم کیا یہاں پہ نعرہ لگنا چاہیے اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ کچھ منٹ مجھے برداشت کر لیں گے ہم لوگ ہاں کون کون برداشت کرنے چاہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں برداشت کریں گے آپ سن سکتے ہیں ان کو کچھ منٹ کے لیے حضرات گرامی
آپ لوگوں نے بہت ساری شادیاں دیکھے ہوئے اور بہت ساری شادی میں شریک بھی ہوئے ہوں گے اور بہت لوگ ایسے ہیں جو شادی کیے ہوئے ہوں گے. اور خوشی کی بات تو یہ ہے آج بھی آپ جو شریک ہوئے یہ شادی کی محفل ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی میں سب سے پہلے دوست کو خبر دی جاتی ہے, تب رشتہ دار کو خبر دیا جاتا ہے, تب پڑوسی کو بتایا جاتا ہے, تب محلے والے کو خبر دی جاتی ہے, تب گاؤں والے کو خبر دیا جاتا ہے. دوست آتے ہیں کہتے ہیں آج شادی ہے, مزہ ہے, ولیمہ ہے, منگایا جائے ڈی جے, بجایا جائے ڈی جے, رات بھر ڈی جے, رات بھر ڈانس, رات بھر گانا, پوری رات ڈی جے, پوری رات ڈانس, پوری رات بجتا رہا گانا. جب صبح بارات جاتی ہے دوست کہتے ہیں, رشتہ دار کہتے ہیں, پڑوسی کہتے ہیں, گاؤں والے کہتے ہیں, محلے والے کہتے ہیں یہ کیسی بارات ہے, سنی سنی لگ رہی ہے, منگایا جائے نا ڈی جے. آ گیا ڈی جے, بج رہا ہے ڈی جے, بج رہا ہے ڈانس, لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے ایک طرف, لڑکے ڈانس کر رہے ایک طرف, بچے ڈانس کر رہے ایک طرف, بچیاں ڈانس کر رہی ایک طرف. آپ کو بتاتا چلوں لڑکیاں جو ایک طرف حسن کا نمائندہ کرتی ہے تو دوسری طرف لڑکا اسٹائل دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لڑکیاں ایک طرف ہاف کپڑا پہنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف لڑکا پھٹا ہوا جینس پہنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لڑکیاں ایک طرف چونچ لال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف لڑکا بال کٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اے حضرت انسان, تو بال کٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, تو چونچ لال کرنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تو پھٹا ہوا جینس پہننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, تو ہاتھ کپڑا پہننے کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تو حسن کا نمائندہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تو اسٹائل دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اگر تو چونچ لال کرتی ہے, اگر تو ہاتھ کپڑا پہنتی ہے, اگر تو حسن کا نمائندہ کرتی ہے, اگر تو اسٹائل کرتا ہے, اگر تو پھٹا ہوا جینس پہنتا ہے, اگر تو بال کٹ کرتا ہے, تو سن مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا تمہیں موقع ملا تھا, تمہیں مدرسے کے بچوں کو دعوت کرنی چاہیے تھی, تمہیں علماء کرام کو بلانا چاہیے تھا, تمہیں حفاظ کرام کو بلانا چاہیے تھا, تمہیں علماء کرام کو خوش کرنا چاہیے تھا, مدرسے سے دعائیں کروانی چاہیے تھی, تمہیں گاؤں والوں سے دعائیں کروانا چاہیے تھا. آپ کو میں بتانا چاہوں گا تمہیں شادی کا موقع ملا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اپنانے کا موقع ملا تھا, تمہیں 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی چاہیے تھی, سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا, محفل کا انعقاد کرنا چاہیے تھا, اور زبان حال سے یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ علیہ السلام, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اب بتائیے یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے, اس طرح کی بات اور گفتگو ہونے کے باوجود بھی لوگ ابھی ٹہل رہے ہیں, اب تک محفل میں آنے کی کوشش نہیں کی ہے, نہ زحمت گوارا کی ہے. حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ لوگ آئیں گے نہیں, جب تک سارے لوگ اکٹھا نہیں ہو جائیں گے تب تک میں اپنی گفتگو کوئی اور علماء تقریر کریں یا نہ کریں, میں کیونکہ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں اپنی گفتگو بتا دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو آنا ہے, سننا ہے, جتنے لوگ ہیں وہ کچھ دیر مجھے سماعت کر لیں. آپ کو میں بتانا چاہوں گا آج کل جو لوگ ہیں یہ عشق اور محبت کے چکر میں, اس کو تو کوئی لڑکا ایسا ہو جاتا ہے لڑکی کی پیار کو عشق میں بھی ٹھہرا دیتا ہے. عشق کچھ اور چیز ہے, پیار کرنا کوئی اور چیز ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا لڑکا لڑکی یہ جو ڈانس ہوتی ہے, یہ جو ڈی جے بجتا ہے, تو شادی میں لڑکیاں بھی آتی ہیں لڑکے بھی آتے ہیں. لڑکا کسی لڑکی کی طرف دیکھ لیا, لڑکی دیکھ لی, تو اب کیا ہوتا ہے معلوم ہے, لڑکا دوست سے کہتا ہے دوست آج میری زندگی کا سب سے بڑا اہمیت والا دن ہے, کہیں سے ہو ایک گلاب کا انتظام کر دو نا. اب گلاب کا انتظام کر دیتا ہے, لڑکا لڑکی کے پاس لے کے جاتا ہے, لڑکی کہتی ہے یہ کیا ہے, تو اب لڑکا کہتا ہے کہ تو جو دیکھ رہی تھی وہ غلط تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب جو غلطی ہو گئی میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں, اب دوبارہ اس طرح کی حرکت میں نہیں کروں گا. اب لڑکی حرام خوری کہتی ہے کہ آخر بات کیا بتائیے گا, تو اب پھنسا لیتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کے ہاں بھی بیٹیاں ہیں, آپ کے ہاں بھی بچیاں ہیں,
بچیاں جو ہوتی ہے اس کو جس طرح تربیت دی جائے گی وہ صحیح رہے گا بھائی. اگر بچیاں آپ کی ہے وہ کسی دن جوان لڑکی بنتی ہے, کسی دن مائیں بنتی ہے, کسی دن بیوی بھی بن جاتی ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ لڑکی کو جس طرح کی تربیت دیں گے لڑکی اس طرح آپ کی ہوگی. اب لڑکیاں عید کے ایک روز کپڑا کو پہننے کے لیے آپ لوگ سب جانتے ہیں اس بات کو ایسا نہیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے. عید کے ایک روز لڑکیاں کپڑا کو پہننے کے لیے کبھی باپ سے پسند کرواتی ہے تو کبھی ماں سے پسند کرواتی ہے, کبھی بھائی سے پسند کرواتی ہے, کبھی بہن سے پسند کرواتی ہے, کبھی چاچی سے پسند کرواتی ہے, کبھی خالہ سے پسند کرواتی ہے, کبھی دادی سے پسند کرواتی ہے, کبھی نانا سے پسند کرواتی ہے, کبھی نانی سے پسند کرواتی ہے. عید کے ایک روز کپڑا کو پہننے کے لیے کبھی دادی سے پوچھتی ہے یہ کپڑا کیسا ہے, میں یہ کپڑا پہنوں گی تو کیسی لگوں گی. دادی سے پوچھتی ہے, نانی سے پوچھتی ہے, ابو سے پوچھتی ہے, بھائی سے پوچھتی ہے, خالو سے پوچھتی ہے, خالہ سے پوچھتی ہے, ماما سے پوچھتی ہے, مامی سے پوچھتی ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا میری بہنیں تم بہت نازک ہو, تمہارے پاس اتنا عقل نہیں کہ تم اس کے بہکاؤ کو سمجھ سکو. تم کو لڑکا بہکا کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بہکا لیتا ہے اور تم اس کی بہکاؤ پہ آ جاتی ہو. عید کے ایک روز تم کپڑا کو پہننے کے لیے سب سے پسند کرواتی ہو. اب جن کے ساتھ تم کو زندگی بسر کرنی ہوگی تم اس کو اپنے من سے خواہش پہ اپنے من سے پسند کر لیتی ہو. تم کہتی ہو یہ لڑکا بڑا اچھا ہے, یہ میری زندگی کو اچھی طرح سے نبھائے گا, یہ مجھے زندگی میں کوئی چیز کا تکلیف نہیں دے گا, یہ میری پریشانی کو سمجھے گا. تم اس کو پسند کر لیتی ہو. تم کو میں بتانا چاہوں گا عید کے ایک روز کپڑا کو پہننے کے لیے تم سب سے پسند کرواتی ہو. اب جن کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا تم اپنا من سے پسند کر لیتی ہو. آپ کو میں بتاتا چلوں جب تمہیں دھوکہ مل جاتا ہے, اگر لڑکی کو دھوکہ مل جاتی ہے تو لڑکی طرح طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے. لڑکی جو ہے گھر کا کام کاج چھوڑ دیتی ہے, کبھی روتی ہے, کبھی ہنستی ہے, کبھی پاگل جیسی ہو جاتی ہے. لڑکا کو اگر دھوکہ مل جاتا ہے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے, وہ لیلا کے عشق میں گم رہتا ہے, کبھی شراب پیتا ہے, کبھی غزلیں سنتا رہتا ہے, کبھی گانا بجاتا رہتا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں گا تو نے دنیاوی پیار کیا تو تمہیں دھوکہ مل گیا. آؤ تم کو ایک ایسا عشق بارگاہ میں لے کے چل رہا ہوں, ایسی بارگاہ میں لے کر کے چل رہا ہوں جہاں جانے کے کی سائی نہیں ملتی, وہاں سے ہر کوئی وفادار نکلتا ہے. ارے صدیق اکبر نے کیا ہو گیا, فاروق اعظم نے کیا تو عدالت میں ممتاز ہو گیا, عثمان غنی نے کیا تو سخاوت میں ممتاز ہو گیا, عثمان غنی نے کیا تو سخاوت میں ممتاز ہو گیا, مولا علی نے کیا تو شجاعت میں ممتاز ہو گیا, بلال حبشی نے کیا تو دونوں جہاں میں انمول ہو گیا. فرمانے والوں نے فرما دیا ہے خدا نے ایک محمد پر دے دیا سب کچھ, کریم کا کرم بے سبحان اللہ. حساب کیا کہنا. حضرات گرامی اس طرح کی باتیں تم بہکاؤ پہ آ جاتی ہیں لڑکیاں اور طرح طرح کی گناہ کر بیٹھتی ہیں. آپ کو میں بتانا چاہوں گا گناہ کی کتنی بڑی سزا ہے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا پہلے زمانے کی لڑکیاں جو تھی وہ کس طرح گناہ کرتی تھی. اب جو لڑکیاں ہیں یہ کس طرح گناہ کرتی تھی. پہلے زمانے کی لڑکیاں سے اگر گناہ ہو بھی جاتا تھا, اگر کر بھی لیتی تھی تو وہ بہت بچتا تھی اور وہ اس طرح کی توبہ کرتی تھی. اگر وہ توبہ کرنے کے بعد انتقال کر جاتی تھی اسے سزا دے کر کے مار دیا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ ایسی لڑکی ہے یہ توبہ اس طرح کی ہے, اگر اس کا توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. پہلے زمانے کی لڑکی گناہ کرنے کے بعد اس طرح توبہ کرتی تھی. آج کل ہم سوچتے ہیں نہ لڑکیاں سوچتی ہیں نہ نوجوان لڑکے سوچتے ہیں. آپ کو میں بتانا چاہوں گا ایک نوجوان لڑکا تھا جن کے باپ کو رب نے دولت عطا کی تھی, جن کے باپ کو رب نے دولت عطا کی تھی. وہ رب کی دی ہوئی دولت سے ان کے باپ نے ایک بہت بڑی اونچی عمارت تیار کر دیا تھا. اب وہ لڑکا کا باپ نے اونچی عمارت تیار کر دیا تھا. اب وہ لڑکا جب اپنے ساتھی کے ساتھ ٹہلا کرتا تھا, اپنے ساتھی کے ساتھ گھما کرتا تھا, تو کبھی آگ پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا, کبھی آگ کو پکڑ لیتا تھا, کبھی آگ کو لے کر کے کھیلنے کے لیے لگتا تھا. ساتھی نے بولا کہ آخر بات کیا ہے, تم کبھی آگ کو پکڑ لیتے ہو, کبھی آگ سے کھیلتے ہو, کبھی آگ تمہاری ہاتھ کو نہیں جلاتی, آخر بات کیا ہے. بہت اسرار کے بعد انہوں نے بتایا میرے باپ کو رب نے دولت عطا کی تھی, میں باپ کی بنائی ہوئی بلڈنگ پہ ٹہلنے کے لیے اوپر گیا تھا.
ایک نوجوان لڑکی چل رہی تھی، بہت خوبصورت لڑکی تھی، ابھی کے زمانے کی طرح لڑکی نہیں تھی، وہ بڑی پردے کی پابند لڑکی تھی، وہ ٹہل رہی تھی، میری نظر ان پہ پڑی، میں نے سوچا کہ اس سے ایک مرتبہ زنا کروں گا، میں اس خواہش کے ساتھ ان کے پیچھا کرتا رہا، وہ لڑکی مجھے خوف خدا سے ڈراتی رہی، میں پیچھا کرتا رہا، لڑکی خوف خدا سے ڈراتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا، گاؤں میں قید سالی کا عالم آ گیا، گاؤں والے ہمارے ہاں لائن سے کھڑے تھے، کیونکہ میرے باپ کو رب نے دولت عطا کی تھی اور میں اپنے باپ کی دولت کو تقسیم کر رہا تھا، غریبوں کو بانٹ رہا تھا، یتیموں کو تقسیم کر رہا تھا، یتیموں کو تقسیم کر رہا تھا، بیواؤں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اچانک دیکھا گیا وہی لڑکی لائن پہ کھڑی تھی، میں نے دوست سے کہا کہ تم لوگ ایسا کام کرو، ان سے آگے جتنے لوگ ہیں، ان سے آگے جتنی لڑکیاں ہیں، ان سے آگے جتنے نوجوان ہیں، سب کو جلدی جلدی دے کر کے بھگا دو۔ اور وزیروں کو حکم کیا میں نے، وہ لڑکی کی باری آئے گی تو اسے میرے کمرے پہ بھیج دینا۔ لڑکی کی جیسی باری آئی، لڑکی کو کمرے پہ بھیج دیا گیا۔ نوجوان نے کہا تم مجھ سے ایک مرتبہ زنا کر لو، میری خواہش کو تم پورا کر دو، میں تمہیں جو مانگو گی وہی دے دوں گی، میں تمہیں آدھی دولت دے دوں گی، آدھی حکومت دے دوں گی۔ لڑکی نے نوجوان لڑکوں سے کہی تھی نوجوان تم اس بات کو بھول رہی ہو، میری شادی ہو گئی ہے، میرے 3 بچے ہیں جن کی بھوک مجھے برداشت نہیں ہوئی ہے، وہی بھوک مجھے کھینچ کر کے لائی ہے اور میں تمہارے دہلیز تک پہنچا ہوں۔ تم جس طرح غریبوں کا کام آتے ہو، جس طرح تم یتیموں کا کام آتے ہو، جس طرح تم بیواؤں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہو، اسی طرح میرا بھی کام آ جاؤ۔ نوجوان نے کہا اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کرے گی تو میں تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ نوجوان لڑکی کہی اگر تم مجھے نہیں دے گا تو نہیں لوں گی، لیکن میں زنا نہیں کروں گی۔ لڑکی واپس گھر چلے گئی۔ بچے یہ سوچ میں تھے جس طرح اوروں کی ماں راشن لاتی ہے، جس طرح اوروں کی ماں رزق لاتی ہے، پھر گھر میں کھانا بناتی ہے اور بچے کی بھوک مٹتی ہے، اس طرح میری بیمار رزق لائے گی، میری بیمار راشن لائے گی، پھر کھانا گھر میں بنے گا اور میں تناول فرماؤں گا۔ بچے اس بنیاد میں تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لڑکی خالی ہاتھ لوٹی۔ بچی نے جب ان کو دیکھا تو بچے رونے لگے، بچیاں رونے لگی، ماں بھی رونے لگی۔ پھر ماں سوچنے لگی 3 بچوں کی زندگی ایک طرف ہے، زنا ایک طرف ہے، اگر میں زنا کر لوں گی بچے کو رزق مل جائے گا، بچے کو کھانے کا انتظام ہو جائے گا، بچے بچ جائیں گے، اگر بچے کھانے نہ کھائیں گے تو بچے مر جائیں گے۔ 3 بچوں کی زندگی ایک طرف اور میرا زنا ایک طرف۔ سرکار کی حدیث بھی ہے التائب من الذنب کمن له ذنب۔ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اگر میں گناہ کر لوں گی پھر توبہ کر لوں گی تو میرا رب بڑا کریم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لڑکی اس بنیاد پہ پھر اس شخص کے بارگاہ پہ چلی گئی اور جا کر کے عرض کرنے لگی اے نوجوان تم مجھے خدا کے نام پہ کچھ رزق دے دو تاکہ میں بچوں کی جان بچا لوں۔ نوجوان نے کہا اگر تو رزق مجھے میری خواہش پورا نہیں کرے گی تو میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ میں تمہیں بتانا چاہوں گا دوستوں اور بھائیوں، لڑکی یہ بات سن کر کے فرمانے لگی اے نوجوان یاد رکھ 3 بچوں کو میں بھوکا پیاسا مرتا ہوا دیکھنا پسند کروں گی لیکن زنا کرنا پسند نہیں کروں گی۔ یہ بات کہہ کر کے لڑکی واپس آ گئی گھر، نمازیں 2 رکعت نماز نوافل پڑھی، سجدہ شکر ادا کی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی الہ العالمین میں نے کنیزہ فاطمہ کو اپنا لیا، میں نے عائشہ کی سنت کو اپنا لیا، میں نے فاطمہ زہرا کی سنت کو اپنا لیا۔ یہاں تک بچنا میرا کام تھا، اس سے آگے میرے بچوں کو بچانا تیرا کام ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں یہ کلمہ ان کی زبان سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہو گیا۔ لڑکی بولی کون؟ تو لڑکا کہا کہ بہن میں زنا خور ہوں لیکن اب زنا کی نحوست سے نہیں، اب میں تمہارا بھائی بن کر کے آیا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں لڑکی بولی دروازے پہ ٹھہر جاؤ، پھر لڑکی کی ہاتھ اٹھی، لڑکا نے کہا لڑکی مجھ سے کہی کہ تم دروازے پہ ٹھہر جاؤ، پھر لڑکی ہاتھ اٹھائی اور بارگاہ خداوندی پہ عرض کی الہ العالمین اگر یہ زنا خور کے نحوست سے نہیں، اگر یہ بھائی کے نحوست سے آیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین اگر یہ بھائی بن کر کے آیا ہے تو میں بھی ایک بہن بن کے بھائی کے حق پہ دعا کرتا ہوں الہ العالمین اس کے لیے دنیاوی حق حرام کر دے اور قیامت میں جہنم کا حق۔ سبحان اللہ۔ اسی پاکیزہ لڑکی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج مجھ پہ دنیاوی آگ اثر نہیں کرتی ہے اور مجھے یقین ہے دنیاوی آگ مجھے نہیں جلاتی ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلاتی۔ حضرات گرامی درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 5 سے 7 منٹ لینا چاہوں گا۔ حضرات گرامی
آپ کے ہاں بھی لڑکیاں ہیں، آپ کے ہاں بھی لڑکے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، رب نے مجھے بھی زبانیں عطا کی ہے۔ جانا سب کو ہے، ایک نہ ایک روز جانا ہے، موت برحق ہے، سب کو موت آئے گی۔ موت ٹھہری، شاعر نے کہا موت ٹھہری آنے والی آئے گی، روح ٹھہری جانے والی جائے گی۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ حضرات گرامی، موت سب کو آنی ہے، موت ہی تو ایک ایسی چیز ہے کسی سے دھوکہ بازی نہیں کرتی۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، آج کل اگر میری بہنیں سے کہہ دیا جائے، اس کے بعد صرف اور آخری گفتگو بتاؤں گا، آخری واقعہ، پھر میں اپنی گفتگو کو سمجھ لوں گا۔ اگر آج کل میری بہن سے کہہ دیا جائے اے میری بہن تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، اگر میری ماں سے کہہ دیا جائے اے میری ماں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، اگر بچیوں سے کہہ دیا جائے اے بچیاں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، اگر میری بہن سے کہہ دیا جائے تو بہن کیا کہتی ہے معلوم ہے، بچے ہیں اس طرح میں پیشاب کر دیتا ہے، ناپاک رہتی ہوں، پاکیزی حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اسی لیے میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ یاد رکھنا میری بہنیں، اگر کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی بیٹی اگر تمہیں پوچھ دی بتا میری کنیز تو نماز کیوں نہیں پڑھی، اگر تو یہ کہے گی بچے تھے جس طرح میں پیشاب کر دے رہا تھا، میں پاکیزی حاصل نہیں کر پا رہی تھی اسی لیے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، بچے کس طرح پہ پیشاب کر دے رہا تھا، مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، مجھے فرصت نہیں مل رہا تھا، گھر کے کام و کاج تھے، گھر کا کام و کاج کرتا ہوا مجھے فرصت نہیں مل رہا تھا، اگر تو یہ جواب دے گی تو سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی بیٹی تم سے جواب میں یہ کہے گی بتا تو نے بھی بچے کو دودھ پلا کر کے پالی ہے، میں بھی بچے کو دودھ پلا کر کے پالی ہے، زمانہ تیرے بیٹا کے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو بھلا برا کہتی رہی، تو بھی سنتی رہی، تیرا بیٹا بھی سنتا رہا، تو بھی چپ رہی، تیرا بیٹا بھی چپ رہا، تو بھی بیٹا کو دودھ پلا کر کے پالی ہے، میں بھی بیٹے کو دودھ پلا کر کے پالی ہوں، تیرا بیٹا میرا بیٹا میں کیا فرق ہے؟ جب زمانے نے اسلام کے پرچم کو مٹانے کی کوشش کی، جب زمانے نے اسلام کو چیلنج کیا تو کربلا میں اپنے لال کو کٹوا دیا، اسلام کو بچا لیا، بتا توڑے کتنی کیا جواب ہوگی میری بھائی، تمہارے پاس کیا جواب ہوگی میری بہنیں؟ اس بات کو غور و فکر کیا کرو، یہ لڑکے ہیں یہ کام آنے والا نہیں ہے، تمہارا باپ ہے اس دنیا میں کام آنے والا نہیں ہے، سب اسی دنیا کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، صرف ایک نوجوان لڑکی تھی جس کو رب نے دولت سے نوازا تھا، آخری واقعہ، نوجوان لڑکی تھی جس کو رب نے دولت سے نوازا تھا، خوبصورت تھی، شکل سے بھی رب نے نوازا تھا، وہ کبھی ادھر ٹہلا کرتی تھی ادھر ٹہلا کرتی تھی، مالدار لوگ ہوتے ہیں بھائی جن کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، شاعر نے فرمایا مالدار لوگ دولت کو کہاں کہاں اڑاتے ہیں، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صحیح کام پہ اڑائے، اور جب اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی ہے، جب دین کی باتیں ہوا کرتی ہے تو دور دور جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، شاعر فرماتا ہے دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پہ، شعر کو غور کیجیے گا، غریب کس طرح جو ہے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، غریب کے ہاں غریب نہانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، ہمارے ہاں گھی کا چشم و چراغ جل رہا ہے، غریب جو ہے پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہوا گزر رہا ہے، لیکن میں نے ہزاروں روپیہ قمیض پہنی ہوئی لیکن اپنی عزت کو ڈھک نہ سکا۔ شاعر فرماتے ہیں دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتی رہی کچھ ٹوٹی چوریاں، کچھ بک گئے ہیں دوستو گندم کے شہر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ محسن فرماتے ہیں محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے، یہ غریبوں کا حال ہے۔ لیکن جس کو رب نے دولت سے نوازا ہے نیکو کام پہ خرچ نہیں کرے گا۔ علماء کرام کی اگر کسی ذریعے سے یا کسی وجہ سے اگر کمائی ہو جائے گی تو سب کی جو نظر اسی پہ پڑی ہوئی رہتی ہے۔ آپ اس بات کو بھول رہے ہیں علماء کرام اچھا کھاتا کیوں ہے، اچھا پہنتا کیوں ہے، اچھا اوڑھتا کیوں ہے، اچھے طریقے سے ان کی زندگی گزر کیوں رہی ہے، تم اس بات کو بھول رہے ہو
جن کے پیچھے تم 5 مرتبہ دن میں کھڑا ہوتے ہو، تم کو رب نے اتنی دولت عطا کی کہ تم کو اپنی دولت کا اندازہ نہیں، جو تمہارا سامنے روزانہ 5 وقت کا آگے کھڑا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کیا عزت ہوگی اور اس کا کیا شان ہوگا۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، وہ لڑکی تھی تو اس کو رب نے دولت سے نوازا تھا، وہ ٹہل رہی تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، ایک دکان پہ نظر پڑی، کپڑے کی دکان پہ ایک نوجوان لڑکا تھا، بڑا خوبصورت تھا، رب نے اسے شکل سے بھی نوازی تھی، عقل سے بھی نوازا تھا۔ جیسے ہی لڑکی کی نوجوان نظر پڑی تو لڑکی نے سوچی کہ میں اس سے زنا کروں گا۔ پھر زنا کی بات بتا رہا ہوں، لڑکی نے سوچی کہ میں اس سے زنا کروں گا۔ پھر لڑکی گھر گئی، اپنے سہیلی سے جا کر کے کہنے لگی، تم جا کر کے ان فلاں دکاندار سے کہہ دینا میری مالکہ بڑے پردے کی پابند ہے، اسے کپڑا خریدنا ہے اور وہ کچھ کپڑا دیکھے گی، اگر اسے پسند آئے گا تو وہ کپڑا خرید لے گی، ورنہ تمہارے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مالکہ کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کپڑا دیکھے گی، خواہ نہ خواہ اسی غلام کو بھیجے گا، اسی قاصد کو بھیجے گا، اسی مزدور کو بھیجے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس دکاندار کے مالک نے اسی غلام کو بھیجا، اسی قاصد کو بھیجا، اسی جو مزدور کو بھیجا۔ وہ مزدور مالکہ کے گھر چلے گیا اور مالکہ کے گھر پہ جا کر کے کپڑا دکھا۔ مزدور کہہ رہا تھا، یہ کپڑا بڑا خوبصورت ہے، یہ کپڑا بڑا اچھا ہے، یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے، یہ کپڑا تم پہ اچھا لگے گا، یہ کپڑا بڑا شوٹ کرے گا۔ لڑکی کپڑا دیکھ رہی تھی، لڑکا کپڑا دکھا رہا تھا۔ اچانک لڑکی بولی، نوجوان کپڑا سے زیادہ خوبصورت تو تو لگتا ہے، کپڑا سے زیادہ حسین و جمیل تو تو لگتا ہے۔ نوجوان کی چیخیں نکل گئی، نوجوان کہنے لگا، تو کیا بول رہی ہے، تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیا کہہ رہی ہے، تو اللہ سے ڈرتی کیوں نہیں؟ نوجوان سے لڑکی نے کہی، اگر تم مجھ سے زنا نہیں کرے گا، اگر تم مجھ سے زنا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، میں چلاؤں گی، پھر تو بدنام ہو جائے گا، تمہیں گاؤں والے تانے دیں گے، تو پھر ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ نوجوان سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک لوگوں کی نظروں پہ ذلیل و رسوا ہونا ہے، ایک اللہ پہ ذلیل و رسوا ہونا ہے، لیکن دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ نوجوان یہ سوچ ہی رہا تھا۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، سوچتے سوچتے نوجوان نے اچانک نوجوان کے ذہن پہ یہ بات آئی کہ مجھے استنجا کی ضرورت ہے، مجھے باہر جانے کے لیے دیجیے کچھ ٹائم کے لیے۔ لڑکی کہی، اوپر بالا کھانا ہے، وہی استنجا کھانا موجود ہے، تم اوپر جا کر کے استنجا کر سکتے ہو۔ لڑکا اوپر جیسے ہی استنجا کھانا پہ گیا، جیسے ہی استنجا کرنے کے لیے سوچا، دیکھا کہ نجاست پڑا ہوا ہے۔ لڑکا نے نجاست کو اٹھایا اور اپنے بدن پہ مل لیا۔ لڑکا یہ سوچ رہا تھا، اگر میں اس نجاست کو اپنے بدن پہ مل لوں گا تو دنیا بھی پانی سے یہ دھو جائے گا، دنیا بھی پانی سے یہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن جو لڑکی جو گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اگر میں اسے کر لوں گا تو اس کو 7 سمندر کا پانی بھی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ لڑکا اس بنیاد پہ نجاست کو اپنے بدن پہ مل لیا۔ لڑکا جیسے ہی باہر نکلا، لڑکی کہی، پاگل پاگل۔ لڑکا کہا، اگر پاگل ہوں تو دروازہ کھول۔ دروازہ کھول دیا، لڑکا گھر آ گیا، غسل کیا، 2 رکعت نماز نوافل پڑھی، سجدہ شکر ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، الہ العالمین تو نے مجھے نجاست کے سارے سے اتنا بڑا گناہ سے بچا لیا۔ آج اگر میں اس گناہ سے نہیں بچتا تو کل قیامت کے دن تیرا سامنا کیسے کرتا؟ اگر آج میں اس گناہ سے نہیں بچتا تو عاشق مصطفیٰ کیسے کہلاتا؟ اگر میں آج اس گناہ سے نہیں بچتا تو رسول اللہ کا سامنا کیسے کرتا؟ اتنی ہی ان کے زبان سے نکل رہی تھی کہ آنکھیں بند ہو گئی۔ جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی، ایک خوبصورت شخص آ رہا ہے، انہوں نے سلام کیا، جواب دیا، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف بن یعقوب بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کا واقعہ کتنا حسین و جمیل ہے، زلیخا نے آپ کو 12 سال تک لبائی، زلیخا نے آپ کو 12 سال تک دعوت دی گناہ کے لیے، لیکن آپ نے گناہ نہیں کیا۔ یوسف بن یعقوب فرماتے ہیں، مجھ سے عجیب و غریب ترین واقعہ تمہارا ہے۔ کبھی معصوم ہوا کرتے ہیں، کبھی گناہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے، لیکن تو نے نجاست کے سہارے سے زنا سے بچا ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ عبادت بہت قبولیت پہ پہنچ گئی ہے۔ رب نے مجھے بھیجا ہے جس نے اپنے بدن پہ نجاست مل کر کے زنا سے بچ لیا۔ یوسف تم جاؤ اور اپنی نورانی ہاتھ اس کے جسم پہ مل دینا تاکہ اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ یوسف بن یعقوب نے فرمایا، میں تمہارے جسم پہ ہاتھ ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی یوسف بن یعقوب ان کے بدن پہ ہاتھ پڑا ہے، ان کی آنکھیں کھلی تو بدن مہکا، کمرہ مہکا، پوری زندگی مہکی۔ امام قسطلانی نے فرماتے ہیں، وہ مرا تو قبر مہکا، کفن مہکا، اور آج تک ان جوانوں کے قبروں سے خوشبو
کے دور میں فرماتے ہیں آج تک ان جوانوں کے قبروں سے خوشبو آ رہی تھی، گناہ سے بچنے کی نحوست یہ ہے بھائیوں۔ آج کل آپ کس طرح، میں کس طرح ہوں، گناہ کرتا ہوں لیکن ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ آج کل آپ کی لڑکی جو ہے 1000 روپے کی کپڑا پہن لیتی ہے، 1000 2000 4000 کا کپڑا پہنتی ہے، لیکن اپنی عزت کو ڈھکنا پھکنا۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، تو نے اپنی لڑکی کو 1000 روپیہ کا، تو نے اپنی لڑکی کو 2000 کا کپڑا خرید دیا، لیکن تمہاری لڑکی جب چلتی ہے تو غیروں کی نظر پڑتی ہے۔ تمہاری لڑکی برقع پہنتی ہے، اسلام پہ برقع کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام برقع کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسلام پردے کی اجازت دیتی ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں جو برقع اپنے طرف مردوں کو متوجہ کرتا ہے، اسلام میں اس برقع کو پہننا حرام ہے۔ تم آج 1000 کی کپڑا پہن کر کے تمہاری بہنیں عزت نہ ڈھک سکی، 2000 کی کپڑا پہن کے عزت کو ڈھک نہ سکی، تمہاری بہنیں جو ہے 2000 کی برقع پہن کے اپنی عزت کو ڈھک نہ سکی۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، قرون اولیٰ کی عورتیں 17 پیبند والی چادر اوڑھ کے گزر جاتی تھی کسی کے سامنے سے، تو دیکھنے والا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا یہ گزرنے والی بوڑھی تھی یا جوان تھی، گزرنے والی گوری تھی یا کالی تھی۔ تم کو میں بتانا چاہوں گا، تم 17 پیبند والی عورتیں، قرون اولیٰ کی عورتیں جب چادر پہن کے گزر جاتی تھی، بعد یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ لوگ حیران ہوتا تھا گزرنے والی کالی تھی یا گوری تھی، گزرنے والی بوڑھی تھی یا نوجوان، بوڑھی تھی یا نوجوان تھی۔ بعد یہاں تک ہے کہ جب وہ 17 پیبند والی چادر پہن کے گزر جاتی تھی تو حوران جنت بھی اسے نشت کے نگاہ کے سبحان اللہ۔ یہ قرون اولیٰ کی عورتوں کی عادت ہوا کرتی تھی۔ بھائی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اگر ہو سکے کسی قسم کی عمدن قصدن سوگن جو کچھ بھی غلطی، میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں، استغفر الحق ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔